کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ کوشش کریں بات سمجھ کے سنیں، اور تاکہ آپ کو بات سننے کا مزہ آ جائے اور مجھے سنانے کا مزہ آ جائے۔ تو کوشش کریں، میں کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہوتا ہے، گھنٹہ بیان کرنے کے بعد بھی دل چاہتا ہے کم از کم گھنٹہ اور پھر بھی بیان کیا جائے، لیکن وقت کی مجبوری ہوتی ہے، آپ باپ کا بھی اور کام کاج ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنا، اس لیے میں آج کے اس موضوع کو بلا تمہید، بغیر کسی حیل و حجت کو میں بیان کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے آپ احباب سے یہاں پہ بات ختم کی تھی کہ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں، قبیلے والوں، خاندان والوں، اپنے چچا آزر سمیت سب اپنے خاندان والوں کو سمجھایا کہ تمہارا عقیدہ خدا کے نزدیک غلط ہے۔ جس چاند کی تم پوجا کرتے ہو، جس ستاروں کو تم پوجا کرتے ہو، جن جناب والا سورج کو تم پوجتے ہو، وہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ تو جب یہ باتیں کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، تو قوم والوں، قبیلے والوں کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے گھر میں ہی پیدا ہونے والا، پلنے والا، بڑا ہونے والا ہمارا بھتیجا ہمیں ٹوک رہا ہے، ہمیں جگہ جگہ سے رکنے کا کہہ رہا ہے۔ بڑا غصہ آیا، اور اس غصے پر نمرود اینڈ کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے۔ کون سی سزا؟ آگ میں ڈالا جائے۔ تو جب نمرود اور اس کی قوم نے آپ کو جلانے پر اتفاق کر لیا کہ آپ کو جلائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک کمرے میں آپ کو اس کمرے میں رکھا۔ جب آپ کو اس کمرے میں رکھا اور ایک بہت بڑی حویلی تیار کی، بہت بڑی حویلی تیار کی، جس کی لمبائی 60 گز کے قریب تھی، اتنی لمبی اور اونچی حویلی جناب والا تیار کی۔ اور یہ حویلی جیل کے قریب تھی، جو عراق میں الصنم بت خانہ ہے، اس کے قریب جناب والا یہ حویلی تیار کی گئی۔ 40 دن تک اس حویلی کے اندر لکڑیاں، ہر قسم کے درخت کی لکڑیوں کو اکٹھا کیا آل نمرود والوں نے 40 دن تک۔ اور جب 40 دن تک یہ لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اس آگ کو جلایا جائے، اس آگ کو جناب والا جلایا جائے۔ اور لکڑیاں اکٹھی کرنے والوں میں بیمار مرد بھی تھے، بیمار عورتیں بھی تھیں۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنے اس فیصلے پر خوشی خوشی لکڑیاں اکٹھی کریں گے اور ابراہیم کو جلانے کے کام آئیں گی۔ بیمار عورتیں بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اس جناب والا حویلی کے اندر پھینک رہی تھی کہ کہیں صحت مل جائے اور ابراہیم کو ہم جلا دیا جائے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں یہ دوست کس ذات کا ہے، انہیں خبر نہیں اس کو بھیجنے والا کون ہے، وہ جانتے نہیں اس کی پرورش والے کون ہے، وہ پہچانتے نہیں کہ اس کو اپنا خلیل اللہ بنانے والا کون ہے، وہ جانتے نہیں کہ ہمارے گھروں میں ہی، ہماری آل اولاد میں ہی پیدا ہونے والا شخص اتنا بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا کہ صبح قیامت تک جہاں پہ خلیل اللہ کا نعرہ لگے گا، وہاں پہ حبیب اللہ کا بھی نعرہ لگے گا، وہاں پہ نجی اللہ کا نعرہ بھی لگے گا، وہاں پہ ذبیح اللہ کا بھی نعرہ لگے گا۔ تو المختصر قوم والوں نے 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی۔ پھر جناب والا مرد، عورتیں اور بعض عورتیں دوسرے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، چرخہ کاٹ گیا، کوئی اور کسی کے برتن مانجے، اور جو پیسے ملے ان پیسوں کی انہوں نے لکڑیاں خریدی۔ کس لیے؟ کہ اس حویلی میں جا کر ڈالیں گی اور ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ہم جلائیں گی۔ یعنی المختصر سب قبیلے والوں، خاندان والوں نے اکٹھے ہو کر یہ پلاننگ بنائی
کہ ہم جانی مالی زور لگا کر ابراہیم کو جلائیں گے، لیکن جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ انہوں نے لکڑیاں تیار کی، 40 دن تک ہر قسم کی لکڑیاں تیار رہیں، پھر تیل چھڑکا گیا، آگ جلائی گئی۔ آگ کے شعلے جناب والا اتنے زوردار اور اتنے تپش والے تھے کہ اگر بلندی سے بھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر گیا تو وہ سمجھو پرندہ گزرا نہیں، وہ راکھ ہو گیا جل کر، اتنی سخت آگ۔ اور وہ آگ 7 دن تک لگائی رہی، 7 دن تک آگ لگائی رہی خلیل اللہ علیہ السلام تک۔ جب 7واں دن آیا، آگ جلائی گئی، تو ہوا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اب اٹھانے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ پیارے ابراہیم کو اب ہم اٹھا کر اس جناب والا ہم ڈالیں گے آگ میں، لیکن ان کی سوچ اپنی ہی تھی، میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ کے حبیب کے پیارے غلاموں توجہ چاہوں گا، جب قوم والوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بار بار سمجھایا ایسا کام نہ کر، ہمارے جھوٹے خدا ہیں یا سچے خدا ہیں، انہیں برا بلا کہنے کی کوشش آپ نہ کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں وما انا من المشرکین، او میری قوم والو، او میرے خاندان والو، او میرے قبیلے والو، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، لیکن یاد رکھو هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، هو اللہ صمد، وہ بڑا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی زبان حال سے گویا یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ میرا پروردگار عالم ایک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کا کوئی ثانی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ اپنی تربیت کا یہ معاملہ طے پانے کی کوششیں کی، جگہ جگہ بے رکاوٹ، اتنا بڑا امتحان آ گیا، ساری دنیا ایک طرف، ساری قوم والی ایک طرف، قبیلے والے ایک طرف، خاندان والے ایک طرف، لیکن ابراہیم زمین پہ اکیلا رب العالمین کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے اور رب کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے۔ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وقت آ گیا اٹھانے کا، آپ کو اٹھا کر آگ کے اندر پھینکے جا رہا تھا، جبریل امین نازل ہوئے، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا اہلک حاجت، اے پیارے ابراہیم مجھے رب نے بھیجا ہے، بتا کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ الیک فلا، فرمایا اما الیک فلا، مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا خسبی من سوالی حلمہ بحالی، فرمایا میرے حال سے واقف ہونے والا رب میری خبر بھی رکھتا ہے، میری مدد بھی فرمائے گا، مجھے کسی کی جناب والا مدد کی ضرورت نہیں۔ جب یہ جملہ سنا جبریل علیہ السلام نے واپس پروردگار کی بارگاہ میں چلے گئے، میرے رب العالمین کو یہ ادا اپنے پیارے خلیل کی بہت بھی پسند آ گئی۔ پیارے ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر عرض کی میرے مالک، آسمان دنیا پر اکیلا تو ہے اور زمین پر تیرا ماننے والا اکیلا ابراہیم ہے۔ اب میرے مخالف جناب والا، میرے خاندان والے، میرے قصبے والے، میرے محلے والے، میرے علاقے والے، میری قوم والے میرے مخالف ہو چکے ہیں، مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں، میں کسی سے مدد نہیں لیتا، میرا حاجت روا مشکل کشا صرف تو ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، میرے پروردگار نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا،
वकुलना, और हमने कहा या ना रुकूनी, ए आग ठंडी हो जा, अला इब्राहीम, ठंडी हो जा, सलामती वाली बन जा मेरे प्यारे इब्राहिम पर। तो जिब्रील अमीन कहते हैं जब मैं ये पैगाम लेके आया, मेरे रब्बुल आलमीन ने आग जो थी आग को गुले गुलजार बना दिया। अब सारी कौम वाले, खानदान वाले, कबीले वाले देख रहे हैं कि इब्राहिम की चीखों पुकार कैसे जाएगी, लेकिन उन्हें खबर नहीं है जिसका वो यार है, वो यार बड़ा गैरतमंद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो क्या देखा, जनाबे वाला चीखों पुकार की आवाज नहीं, बिल्कुल अमन सुकून के साथ जनाबे वाला नमरूद अपने महल की छत पे चढ़ा। नीचे क्या देखता है, इब्राहिम फूलों में खेल रहे हैं और बगल के साथ एक साहिब बैठा हुआ उसके साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। नमरूद एंड कंपनी ने जब ये मंजर देखा अजीब रह गया, हैरान रह गया, परेशान हो गया, ये कैसे है। आवाज आई, नमरूद तूने आग जलानी थी जला ली, लेकिन जो रब का यार हो उसे आग ना कुछ कह सकती है, ना उसका कुछ बिगाड़ सकती है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आग में रहे जनाबे वाला, आप आग के अंदर जनाबे वाला 7 दिन, 40 दिन या 50 दिन आग में रहे। 3 रिवायतें हैं, तफसीर कुर्तबी, तफसीर इब्ने कसीर, कससुल अंबिया, इन 3 किताबों के अंदर 3 रिवायतें हैं, 40 दिन, 50 दिन या 7 दिन। अब आग में रहे, जब आग में रहे तो जनाबे वाला नमरूद अपनी छत पे ऊपर चढ़ा, ये मंजर देखा, देख कर कहने लगा अब तुझे इस आग से निकालने वाला कौन है। आपने फरमाया वही मेरा रब है जो आग में डाल कर भी बचाने वाला है। ये अकीदा पैगंबर ने दिया, फरमाया हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। फरमाया वही मेरा परवरदिगार आलम है जो मुझे काफी भी है और मेरा मददगार भी है। फरमाया अच्छा अगर अब तू अपने परवरदिगार पे इतना भरोसा है तो अपने परवरदिगार से कह तुझे आग से बाहर निकाल के ले आए, आग से बाहर तुझे निकाल के ले आए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार की बारगाह में दुआ की, फरमाया मालिक इन्होंने तो मेरा इम्तिहान लेना था ले लिया, तूने मुझे कामयाब करना था कर लिया, अब नमरूद की ये ख्वाहिश है कि मैं बाहर आऊँ। 7 दिन, 40 दिन या 50 दिन, बहरहाल जितने दिन आप बाहर आए। जब नमरूद के सामने खड़े हुए तो नमरूद ने कहा अब इब्राहीम तेरा एक और इम्तिहान है। क्या? फरमाया वो तेरा ये इम्तिहान है कि तू कहता था मेरे रब की एक फौज है, मेरे रब का एक लश्कर है जो सुपर ताकत है। अब मेरा ये दावा है कि जो मेरा सुपर ताकत लश्कर है उसके मुकाबले में अपने रब से कह कि वो अपना सुपर पावर जो लश्कर है वो भेजे, मैं उसके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बात सुनकर फरमाया ठीक है मुझे ये बात भी मंजूर है, लेकिन पहले तू अपना बंदोबस्त कर ले, अपना लश्कर तैयार कर ले। तवज्जो चाहूंगा, नमरूद ने 1 दिन 2 दिन पूरे 3 दिन अपने इलाके वालों को, सारे मुत्तबाईन तबाह करने वाले लोगों को बुला लिया। फरमाया आओ आज रब के लश्कर के मुकाबले में हम लड़ना पसंद करेंगे और लड़ेंगे। सबको बुलाया, 3 दिन लगे, सारे के सारे बमा सवारियों के, उसके नमरूद के मानने वाले सारे इकट्ठे हो गए, हजारों लाखों की तादाद में लोग जनाबे वाला उसने इकट्ठे कर लिए और बड़े नाज से सवारी पे सवार होकर कहने लगा इब्राहीम बुलाओ अब अपने परवरदिगार के लश्कर को, हमारे लश्कर का कैसे मुकाबला कर सकता है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तने तनखा इतना बड़ा इम्तिहान में कामयाबी के बाद नमरूद फिर भी ना समझा कि इसको बुझाने वाला, इसकी निगहदाश्त करने वाला कोई मौजूद है, वो इसकी सुनने वाला, इसकी बात पे लब्बैक कहने वाला कोई मौजूद है। मेरे प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद की ये बातें सुनी तो प्यारे प्यारे गोरे गोरे हाथ उठा लिए, हाथ उठाकर दुआ की है मेरे परवरदिगार अब भेज अपना लश्कर नमरूद के लश्कर के मुकाबले में। ये दुआ की और नमरूद से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस चंद लम्हे इंतजार कर,
تیرے سامنے رب کا لشکر پہنچنے والا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے وہ میرا رب میرا حاجت روا مشکل کشا ہے. جب میں اسے پکاروں گا، جب میں اسے بلاؤں گا، جب میں اسے مدد کا کہوں گا، وہ میری پکار بھی سنے گا، وہ میری مدد کو آئے گا بھی، اور مجھے کائنات عالم والوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، عزتوں سے مالا مال کرے گا. مالا مال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پروردگار عالم کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کیا میرے مالک الملک اپنا لشکر بھیج دے، کہتے ہیں آسمان دنیا سے ایک بادل کا ٹکڑا دکھاتا ہوا میں نظر آیا. اس بادل کے ٹکڑے سے پھر کیا ہوا جناب والا، چھوٹے چھوٹے مچھر روانہ ہو گئے. چھوٹے چھوٹے مچھر، اتنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مچھر آئے کہ نمرود اینڈ کمپنی کو ان کا رستہ بھول گیا. ان کی سواریاں نظر نہ آئیں، انہیں سورج نظر نہ آیا، انہیں ابراہیم نظر نہ آئے، ان کے ماننے والے نظر نہ آئے. پہلے تو ان مچھروں نے آ کر نمرود کی ساری سواریوں کے خون کو چوس لیا، ان کے گوشت کو کھا لیا، ہڈیاں ہڈیاں رہ گئیں. سارے لشکر والوں پہ جب اللہ کریم نے اپنا لشکر مچھروں کا بھیجا، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایک مچھر میرے رب العالمین کو جو منظور تھا اس نے پھر جناب والا نمرود کے ناک میں ڈال دیا. اس کے ناک نتھنے میں ایک مچھر کو پروردگار عالم نے ڈال لیا. اور یاد رکھیں نمرود نے 400 سال تک ظلم کیا. کتنے سال تک؟ 400 سال تک. 400 سال تک اس نے ظلم و ستم کیا. اللہ کریم نے فرمایا 400 سال تک تو ظلم کرتا رہا، لیکن یہ مچھر بھی تجھ پر 400 سال تک میں مسلط فرماؤں گا. 400 سال تک اس کے جناب والا ناک کے اندر وہ مچھر موجود رہا. اور ہوتا کیا، جب اسے سر میں یا چہرے پہ تکلیف ہوتی، اس کے ماننے والے ایک دو اپنے جناب والا جوتے لے کر اس کے منہ پر لتر مارتے، اس کے جناب والا تھپڑ چھتر مارتے. اور جناب والا 400 سال کے بعد میرے پروردگار عالم نے اسے بری موت دے کر بتا دیا جو میرے یاروں کے، جو میرے جناب والا مجازی مددگاروں کے مقابلے اور ٹکر میں آئے گا، ذلیل و خوار بھی ہوگا اور نست و نابود بھی ہوگا. 400 سال تک ظلم کیا. پروردگار عالم نے پھر ایک مچھر کو 400 سال تک ڈیوٹی لگا دی. فرمایا اس کو تو عذاب بھی دیتا رہے گا. تو پھر اس کی موت بھی اسی طرح جناب والا واقعہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، توجہ، تو ہر قسم کے پرندے نے، ہر قسم کی مخلوقات کے رحم دل حضرات نے جناب والا یہ دعا کی مالک کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ آگ بجھ جائے، بجھ جائے، ختم ہو جائے. لیکن ایک ایسا جانوری آپ کہہ لیں جس نے جناب والا پھونکے ماری آگ کو کہ یہ آگ تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے. وہ کیا تھا؟ وہ چپکلی تھی. اس نے پھونکے ماری. اس کی پھونک کا کیا اثر ہوگا؟ وہاں سے پھونک مارے مجھے محسوس نہیں ہوگی، آپ کو محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہ حمایت کرنے آیا تھا نمرود کی، مخالفت کرنے آیا تھا ابراہیم خلیل اللہ کی. تو پروردگار عالم کے محبوب نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے محبوب کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلامو، من قتل وزغا فی اول دربت قتبت لہو مئت حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذالک وفی الثالث دون ذالک. میرے آقا کریم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا، او میرے غلاموں، تم میں سے جو کوئی بندہ پہلی ضرب میں، پہلے وار پہ چپکلی کو مارے گا، میرا اللہ اسے سونے کی عطا فرمائے گا. وَالثَّانِيَةُ فَدُونَ فِي ذَلِكَ، فرمایا جو دوسری ضرب میں مارے گا اسے اس سے کم ثواب ملے گا، جو اس سے تیسری ضرب میں مارے گا اسے کم ثواب ملے گا. آقا کریم نے جب یہ باتیں کی تو صحابہ بول پڑے، صحابہ بول پڑے، آقا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اسے مارنے کی؟ فرمائی یہ نمرود کی حمایت میں
میرے جد اعلیٰ ابراہیم کی مخالفت میں آیا تھا، اس لیے یہ میں قانون بنا رہا ہوں، جو ابراہیم کی مخالف میں اگر جانور بھی آئے گا، بے زبان بھی آئے گا، محمد کے غلام اور محمد عربی اس کو صبح قیامت تک سزا دیتے رہیں گے۔ اندازہ لگاؤ، جو رب کے یار پیغمبر کے مقابلے میں آئے اور صرف پھونک مارے، کیا کرے؟ صرف پھونک مارے، لکڑیاں اس نے نہیں کی، آگ اس نے نہیں جلائی، صرف پھونک ماری اپنی مختصر سی طاقت سے۔ رب کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی، صبح قیامت تک قانون بنا دیا، فرمایا اسے مارے گو تو ثواب بھی ملے گا، دوسری پہ مارو گے تو کم ثواب ملے گا، تیسری پہ مارو گے تو اس سے کم ثواب ملے گا، لیکن ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یار آسان سا جملہ ہے، اگر ابراہیم خلیل اللہ کی مدد میں، ان کی جناب والا مخالفت میں جانور آئے تو رسول اللہ یہ حکم دیتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی آل سے ٹکر لے اس کا کیا مقام ہونا چاہیے، اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کے صحابہ سے ٹکر لے اس کا کیا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس چپکلی کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم نے گھر میں نیزہ رکھا ہوا تھا، کسی پوچھنے والے نہیں پوچھا یہ نیزہ کس لیے رکھا، فرمایا اس لیے اس سے ہم چپکلیوں کو مارتے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ نے حکم دیا مارو۔ تو حضرات توجہ فرمائیں، اگر پیغمبر کی مخالفت میں ایک جانور نکلے اسے مارنا ثواب ہے، تو پھر باقی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، توجہ چاہوں گا، بہرحال توجہ فرمائیں۔ میرے آقا کریم کی ایک دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے چپکلی کو مارا میرے اللہ کریم اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجات بلند فرمائے گا۔ چپکلی کو مارنے پر اتنا اجر ہے، اتنے گناہ معاف، اتنے درجات بلند، تو ابراہیم خلیل اللہ سے پیار کرنے والوں کا مقام کتنا ہوگا۔ آؤ حضرات اس وقت توجہ فرمانا، میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے کریم فرماتے ہیں جب میرے پیارے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، یا نار کونی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردہ۔ مفتی احمد یار خان نے امیر رحمت اللہ تعالی لکھتے مفسر قرآن اور جمیع محدثین مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا بردہ، ٹھنڈی ہو جا۔ اگر رب نہ کہتے سلامہ، سلامتی والی بن جا، تو ظاہری بات ہے بندہ اگر ٹھنڈ میں سخت ہو تو پھر بھی مر جانے کا خطرہ ہے، سخت تپش ہو پھر بھی مر جانے کا خطرہ ہے، لیکن رب نے فرمایا ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی ہو جا، نقصان نہ دینا میرے خلیل کو، کیوں؟ یہ میرے خلیل ہے اور میں اس کا رب جلیل ہوں۔ تو حضرات اس وقت توجہ فرمانا، میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حضرت آقا علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جبریل جی رب حبیب، فرمایا آپ مجھے بتاؤں آپ آسمان دنیا سے، توجہ، کیا کبھی ایسا بھی ہوا آسمان دنیا سے، اب دنیا میں آسمان سے دنیا پر سخت بے چینی کے ساتھ بھاگ کر تیز طریقے میں زمین پر کبھی آئے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں رب العالمین کی بارگاہ سے زمین پر آنکھ چپکنے سے پہلے نازل ہوا ہوں۔ یہ سوال رسول اللہ نے کیا جبریل سے، تو جبریل نے کہا 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 557 پہ یہ بات موجود ہے، توجہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بتا پہلی کس مرتبہ؟ فرمایا پہلی مرتبہ جب اللہ کریم کے حکم کے مطابق رب العالمین کے نافرمانوں نے، قوم نمرود والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا،
میرے رب العالمین نے مجھے بھیجا جبریل جا میرے حبیب میرے پیارے خلیل کو زمین پہ جناب والا گرنے سے آگ کی تہ سے بچا لے اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں جبریل نے کہا پہلی مرتبہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا رب نے مجھے بھیجا، میں اتنا تیزی کے ساتھ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نے گرنے سے نیچے گرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ دوسری مرتبہ فرمایا اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے لخت جگر اسماعیل ذبیح اللہ کی جناب والا گردن پہ چھری پھیرنے والے تھے، پروردگار نے بھیجا فرمایا جبریل جا چھری کا رخ پلٹ دے، چھری کا رخ واپس کر دے۔ تو کہتے ہیں دمبے پہ مینڈے پہ جناب والا چھری میں نے پھروا دی۔ دوسری مرتبہ بڑی تیزی کے ساتھ میں آیا، اور تیسری مرتبہ فرمایا جب بھائیوں نے جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو رب العالمین نے مجھے بھیجا فرمایا جبریل بھاگ کے جا، میرا پیغمبر زمین پر نہ لگنے پائے۔ کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا تو ایک بھاری پتھر میں اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے نیچے رکھا اور آرام سے پکڑ کر اسے ان پر بٹھا دیا۔ ظاہری بات ہے بندہ زمین میں کشش ہے، اگر بندے کو کسی چیز کو بھی آپ اوپر پھینکے تو نیچے زوردار طریقے سے آئے گی، تو جب زوردار طریقے سے کوئی چیز آکے لگے گی تو ٹوٹ جائے گی، زخمی ہو جائے گی۔ تو رب کو پسند نہیں تھا میرا پیغمبر یعقوب کا بیٹا یوسف زمین پر گرے کنویں میں تو یہ زخمی ہو جائے، فرمایا میں نے پتھر پہ آکے پیارے یوسف کو بٹھا دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ، یہ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا کب اور کیسے؟ جبریل رو پڑے کہنے لگے آقا احد کا میدان تھا جب کفار نے آپ کو جناب والا پتھر دے مارے، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے، یہاں تک کہ آپ کا خون بہنے لگا اور قریب تھا کہ آپ کا خون زمین پر گر جاتا۔ پروردگار عالم نے فیصلہ کیا، فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا آج میرے محمد کا خون زمین پر نہ گرنے دینا۔ آقا آپ کا خون میں نے زمین پر گرنے نہیں دیا، اتنی تیزی کے ساتھ آیا۔ جبریل کیا کیا ہے؟ فرمایا میں نے آپ کا خون آ کے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور ہوا میں اچھال دیا، ہوا میں آ کے آپ کا خون اچھال دیا۔ اور کس لیے؟ فرمایا اگر آقا آپ کا خون زمین پر گر جاتا تو صبح قیامت تک یہ زمین سبزہ نہ اگاتی، یہ سبزہ نہ اگاتی، لوگ کھیتی باڑی نہ کرتے، کھانا پینا ان کے لیے نہ ہو جاتا۔ میرا رب اتنا غیرت مند ہے، جس نبی کے خون کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، اس نبی کی آل کا کتنا بڑا مقام ہوگا اور اس نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو جبریل نے فرمایا 4 مرتبہ میں بھاگ کے آیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، 2 اسماعیل علیہ السلام پہ جب چھری چلنے والی تھی میں بھاگ کے آیا، نمبر 3 یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا میں نے آکے سنبھال لیا، نمبر 4 آقا جب احد کے میدان میں کفار نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو میں بھاگ کے آیا اور آپ کے خون کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ہوا میں لہرا دیا کہ محمد کا خون زمین پہ نہیں گر سکتا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں میرے رب کتنا غیرت مند ہے اور حیادار ہے، اپنے محبوبوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کتنے ان کے جناب والا تذکرے فرما رہا ہے۔ محبت سے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث پاک اور بات ختم۔ میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم وہ ہے جسے میرے رب العالمین نے چنا ہے اور جد الانبیاء بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بڑی جناب والا بہت بڑی آزمائشیں آئیں، آگ میں ڈالا گیا پھر بھی ثابت قدم رہے، اور آپ کو جناب والا بیٹے کی قربانی کے لیے کہا گیا پھر بھی ثابت قدم رہے، کفار نے طرح طرح کے حملے کیے پھر بھی ثابت قدم رہے، اور بتا دیا جن کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا
وَأُبْشِرُوا فِي الْجَنَّةِ، میرا پروردگار فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ قائم رہے، اس پہ ڈٹے رہے، اس پہ ثابت قدم رہے، وَأُبْشِرُوا فِي الْجَنَّةِ، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، مجھ پروردگار کی طرف سے انہیں یہ بشارت دے دو کہ میرے رب نے ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ جزاک اللہ چودھری صاحب، سلامت رہا، توجہ فرمائیں۔ حضرات اس وقت توجہ چاہوں گا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بظاہر، آخری روایت اور بات ختم، 3 جھوٹ بولے۔ کتنے؟ بولو کتنے جھوٹ بولے؟ 3 جھوٹ بولے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے بظاہر جھوٹ۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ٹینشن کی کسی بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلے پریشانی ہو تو الحمدللہ میں جواب دوں گا۔ 3 بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے اپنی زندگی میں، لیکن یہ جھوٹ نہیں جیسے میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ نہیں تھا۔ اس جھوٹ کو توریہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ توریہ، تا واو را یا ہے یا، توریہ۔ توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے زبان سے بات اور کہی جائے لیکن اندر مقصد کچھ اور ہو، مقصد کچھ اور ہو، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت نے اس چیز کی خوف کے خطرے کے وقت، جان کے، ایمان کے خطرے کے وقت بندہ یہ کام توریہ استعمال کر سکتا ہے، ورنہ ویسے ہر بات پہ ایسا استعمال کر سکتا نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ 3 کون کون سے تھے؟ اگر میرے ذہن میں آگے تو پورے سنا دیتا ہوں۔ پہلا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو پاش پاش کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو جب قوم والے، قبیلے والے لوگ آئے، انہوں نے کہا یہ بل فعلہم، یہ کس نے کام کیا؟ تو آپ نے فرمایا بل فعل کبیرہم، یہ کام میں نے نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو بات کیا تھی؟ ظاہری بات ہے ان کا بڑا حقیقت میں خدا ہے اور خدا کے بعد اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو آپ نے بظاہر کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ کیا مطلب؟ ان کے بڑے نے کیا، بڑا میں ہی تھا نا، ابراہیم کہتے میں ہی تھا، اور کون تھا؟ تو کیا سمجھے قوم والے، بت پرست کیا سمجھے کہ یہ اشارہ بڑے بت کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کے بڑوں نے کیا، کیونکہ کلاڑی اس کے کندھے پہ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا یہ جھوٹ بولا، فرمایا بل فعل کبیرہم۔ دوسری بات، جب قوم والوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو، تو آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ لیکن وہ بیمار نہیں تھے، تندرست تھے، ٹھیک تھے۔ تبھی تو آپ نے بتوں کا کلا کما کیا۔ بیرامار آدمی کا کیسے ٹوٹے ٹوٹے کر سکتا ہے بتوں کو، اور اتنے مضبوط بنائے ہوئے ان کے بت پتھروں کے؟ تو فرمایا میں انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ میری بیماری ہے کہ میں اللہ کی طرف راغب ہوں، تم بتوں کی طرف راغب ہو۔ بظاہر میں بیمار نہیں، اندر سے بیمار ہوں، تم سے میں دور ہونا چاہتا ہوں، بس یہ میری بیماری ہے، اور کیا ہے؟ اور تیسرا جھوٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، وہ جس شخص کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی اس کو 1 رات کے لیے اپنے پاس روک لیتا، جبرن ڈنڈے کے زور پر روک لیتا۔ جو بھی جاتا اس سے پوچھتا تیرے ساتھ جو آنے والی عورت ہے وہ کون ہے؟ اگر بندہ کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، چاہے جائے کوئی بھی بندہ ہو، ظالم جو تھے، فاسق تھے، جو کافر جو تھے، ان کا عقیدہ جو تھا، انہیں کیا پتا شریعت کیا ہے، انہیں کیا پتا طریقت کیا ہے، انہیں کیا پتا رسالت کیا ہے، انہیں کیا پتا نبوت کیا ہے، انہیں کیا پتا نبی کی آل کیا ہے اور نبی کے صحابہ کیا ہے۔ یہ تو عقل والا بندہ سمجھ سکتا ہے، بے عقلوں کی بات میں سمجھ نہیں آتی۔ بار بار آپ سمجھائیں۔ فرعون نے دیکھا سارے معاملات، ایمان نہیں لایا۔ نمرود نے آگ سے ابراہیم کو باہر نکلتا ہوا دیکھا، ایمان نہیں لایا۔ تو مولا علی کو دیکھ کے اگر نہ مانے تو بندے اس کی اپنی بدبختی ہے، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھ کے نہ مانے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ تو یہ ہم کسی کو مناتے نہیں ہیں، ہمارا کام ہے وما علینا البلاغ، بات کو آگے پہنچا دینا۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا؟ دوسرا جھوٹ آپ نے بولا میں بیمار ہوں۔ تیسرا جھوٹ آپ نے یہ بولا، جب جا رہے تھے بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا اختی، یہ میری بہن ہے۔ انا اختی، یہ میری بہن ہے۔ تھی کون؟ آپ کی بیوی۔ تھی کون؟ آپ کی بیوی۔ بہن کیوں کہا؟ اس لیے آپ نے فرمایا بیوی تو ہے لیکن دینی حساب سے میری بہن بھی ہے، کیونکہ اس کا اور میرا دین ایک ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بظاہر 3 جھوٹ۔
جنہیں توریہ کہا جاتا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو توریہ ہیں یہ شریعت کے طور پر مقابل آئے ہیں، اور ان سے اگر کوئی روگردانی کرے گا یا اپنے اوپر یہ باتیں مخمول کرے گا، اگر کوئی بندہ یہ باتیں سن کر کہے، اپنی بیوی کو گھر میں جا کر کہے تم میری بہن ہو، تو طلاق ہو جائے گی اس پر. اسے کون سا ایمان کا خطرہ ہے؟ اس کے سامنے کون سا ظالم جابر حکمران کھڑا ہے؟ اس کے سامنے کون سا ایسا معاملہ ہے؟ نہیں. اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے مسئلہ سن لو، کیونکہ جہالت کا دور دورہ ہے، پڑے ہوئے علم کے علاقے میں بھی کیا نام ہے دور میں بھی جہالت کی انتہا ہے. کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے تیرے بال میری ماں جیسے ہیں، پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیرا بولنا میری ماں جیسا ہے، پھر بھی حرام ہو جائے گی. تو آج کل تو حالات ہی اللہ ماشاءاللہ بہت خراب ہیں. 3 طلاقیں دے کے بھی کہتے ہیں ہماری بیوی ہے. کسی نے تو سننا ہی تو نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ یہی جناب والا بوجھ بوئے جا رہے ہیں. جب میرے مصطفیٰ کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تم نے طلاقیں دے دی ہیں تو بس بات ختم. اور بات طلاق سے چلی تو طلاق کی بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہی کرنا چاہوں گا. ابراہیم علیہ السلام جب اپنی جناب والا اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پہ ایک دن آئے نا، تو پوچھا میرا بیٹا کدھر ہے؟ فرمایا کہیں گئے ہوئے ہیں. کیسی ہے طبیعت اس کی؟ کہا بس گزارا ہے. کیسے ہیں حالات کر کے؟ بہو سے پوچھ رہے ہیں. نوح نہیں پتا کہ میرا سورا میرے دروازے تھے آیا ہے، لیکن ابراہیم جانتے ہیں کہ یہ میری بہو ہے، یہ میری نوح ہے. فرمایا کیسے حالات ہیں گھر کے؟ کہا بڑے مندے حالات ہیں. جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جی بس حالات بڑے اوکھے گزر رہے ہیں، کریلا کام ہی نہیں کرنا، حالات بڑے خراب ہیں جی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں. بعض تو ایسی عورتیں وہ کہتی ہیں ہر حال میں رب کا شکر ہے، شکر ہی شکر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے حالات گزر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حالات بڑے مندے ہیں، اچھا کھانا پینا نہیں. فرمایا رہنے کے لیے جگہ مسافر کے لیے ہے نہیں، کھانے کا بندوبست نہیں. فرمایا ٹھیک ہے. جب آئے نا گھر والا، اسے کہنا ایک بوڑھا آیا تھا سلام دے رہا تھا، سلام دے رہا تھا. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ سلام دے رہا تھا. اور ساتھ کہنا کہ اسے کہہ دینا بوڑھا کہہ کے گیا ہے تیرے گھر کی جو دروازے کی چوکھٹ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، اسے تبدیل کر دو. دروازے کی جو چوکھٹ ہے، چوکھٹ اسے تبدیل کر دو. شام کو اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، کیونکہ خوشبو پیغمبر جان لیتا ہے اپنے پیغمبر.